غربت، افلاس، جبر و تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا اشتراکیت ہے یا سماجی جہاد؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق اس لیے روک لے کہ وہ طاقتور ہے، دولت مند ہے یا با اثر ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ تو گڑیوں کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر دے اور دوسری طرف غریب بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں؟ کیا یہ واقعی اسلام کی خدمت ہے؟ ہم خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ و عشر ادا نہ کریں، لیکن دوسروں پر کفر کے فتوے صادر کرتے رہیں۔ صاحب صدر: میرے خیال میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سماجی بھلائی کی ہر کوشش کو کمیونزم یا اشتراکیت کے کھاتے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اسلام خود سماجی انصاف کا دین ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانی بہبود کا کوئی اور نظریہ حیات سامنے نہیں آیا اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گا۔ اس لیے جذبات میں آ کر ہمیں اپنے دین کی اچھائیاں دوسروں کی جھولی میں نہیں ڈالنی چاہیے، اور پروفیسر شعیب جیسے ادیبوں کو یوں کھڑے کھڑے دوسرے کیمپ میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اگرچہ کئی اور حضرات اس بحث میں حصہ لینے کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن صاحب صدر نے وقت کی کمی کا بہانہ کر کے محفل برخاست کر دی۔ فطرت نے ادارۂ شناخت پاکستان میں اپنی نوکری کا سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کہ وہ اپنی تخلیق کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو تصویریں پینٹ کرنا چاہتا تھا وہ اس نے مکمل کر لیں۔ اس نے مختلف موضوعات پر کل 30 کینوس تیار کیے، لیکن جن تصویروں کو وہ اپنے فن کی معراج سمجھتا تھا وہ 8 یا 9 کینوس تھے۔ کینوس نمبر 1، یہ تصویر جو قیام پاکستان کے حوالے سے تقسیم ہند کے ایک دردناک منظر پر مبنی تھی، دراصل 4 مختلف مناظر پر مشتمل تھی جس میں انتقال آبادی کی داستان پیش کی گئی تھی۔ داستان مختصر یہ تھی کہ مشرقی پنجاب کا ایک گھرانہ جس میں میاں بیوی، ان کے والدین اور ایک نوزائیدہ بچہ شامل تھا، نئے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ اس گھر کی ایک کتیا جس نے ابھی چند روز پہلے بچے دیے تھے ان کے ساتھ چل پڑی۔ کتیا کے بچے یکے بعد دیگرے راستے میں رہ جاتے ہیں، لیکن کتیا دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں سمیت اپنے مالکوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ واہگہ کے پاس رات کے وقت ان پر حملہ ہوتا ہے۔ سارا خاندان راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں میں پناہ لیتا ہے، لیکن حملہ آور تعاقب کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ نوزائیدہ بچہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اور جنونی لوگ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کتیا اگلے پنجوں پر بیٹھ کر اس بچے کا پہرا دیتی رہتی ہے۔ آدھی رات کے بعد جب بچہ ہوش میں آتا ہے تو بھوک سے بلبلا کر بند آنکھوں کے ساتھ
ماں کے دودھ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ کتیا کے تھنوں پر پڑتا ہے جو گرم گرم بھی تھے اور دودھ سے لبریز بھی۔ بچہ رینگ کر ان تھنوں تک پہنچتا ہے اور بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر کتیا کا دودھ پینے لگتا ہے۔ کتیا مدافعت نہیں کرتی اور یوں نئی مملکت کا نوزائیدہ شہری کتیا کے دودھ کے سہارے زندگی سے اپنا رشتہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کینوس نمبر 2، یہ تباہی کا ایک منظر ہے جو رات کے وقت پینٹ کیا گیا ہے۔ سارا میدان لٹی پٹی کٹی پھٹی لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ مرد، عورتیں، بچے، سفید رنگین اجلے اور میلے کپڑوں میں مردہ انسان، نہ کوئی مارنے والا نہ دفنانے والا، صرف مردے ہی مردے، بے ہنگم، بے ترتیب، نہ فرد جرم کا نشان، نہ قاتل کا کھوج، نہ منصف نہ گواہ، موت اور صرف موت۔ اس منظر کا واحد تماشائی تاروں بھرا آسمان، جس کی نگاہیں کرنوں کی شکل میں نیچے اترتی ہیں اور لاشوں پر منجمد ہو جاتی ہیں۔ کینوس نمبر 3، چھوٹی سی دکان پر ایک بڑھئی کام کر رہا ہے۔ اس کی سیٹ ایک کھڑکی کے نیچے واقع ہے جہاں وہ گرمیوں سردیوں میں بھٹی کے سامنے بیٹھا لوہے کو ٹانکے لگاتا رہتا ہے۔ کھڑکی جس میں شیشہ لگا ہوا ہے مستقل طور پر بند رہتی ہے اور سردیوں میں اس سے سورج کی روشنی چھن چھن کر آتی ہے اور بڑھئی کے نیم مردہ جسم کو تقویت پہنچاتی ہے۔ لیکن گرمیوں میں سورج کی کرنیں ظالم کے نیزے کی طرح اس پر برستی ہیں، لیکن وہ بھٹی کے سامنے بیٹھا کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے جسم کی جلد متواتر مشقت کی وجہ سے پھٹ چکی ہے، جیسے پانی کا جوہر خشک ہونے کے بعد جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ جس ترتیب سے اس کی جلد پر لکیریں نظر آتی ہیں، اسی ترتیب سے کھڑکی کے شیشے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ کیوں تصویر وضاحت نہیں کرتی؟ کینوس نمبر 4 نسبتاً بہت بڑا کینوس ہے جس کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک عوام ہی عوام ہیں جنہوں نے سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون اور بنگالی لباس پہن رکھا ہے، لیکن سب ایک ہی فریم میں یکجا ہیں۔ ان کے پاؤں، ٹانگیں، بازو، ہاتھ، سر اور گردن صاف نظر آتے ہیں، لیکن چہروں کی جگہ خالی ہے۔ چہرے کا فریم یا چوکھٹا موجود ہے، لیکن اس پر سفیدہ لگا ہوا ہے۔ بے رنگ، بے نام، بے نشان طاقت کا سرچشمہ عوام۔ کینوس نمبر 5 ایک دیہاتی گائے کا دودھ دہہ رہا ہے۔ گائے نہایت لاغر اور پتلی دبلی ہے۔ اس کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی ہیں، جیسے ایک عرصے سے اس کو چارہ نصیب نہیں ہوا، لیکن کسان اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگوں کو علیحدہ علیحدہ جکڑ کر اس کے تھن نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھٹنوں میں اٹکی ہوئی
लोहे की बाल्टी खाली है। किसान का भाई गाय की आंखों पर पट्टी कसकर इसकी पीठ पर डंडे बरसाने लगता है। बिलाखिर किसान इसके थन से पहली धार नचोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये धार दूध की नहीं, खून की है। कैनवस नंबर 6। एक जागीरदार तख्त नुमा मसहरी पर बैठा हुक्का पी रहा है। इसके चेहरे पर अकड़ी हुई मूछें और सर पर अकड़ा हुआ शिमला नजर आ रहा है। नीचे एक दायरे की शक्ल में बहुत से मज़ारे ज़मीन पर बैठे हैं। दरमियान में एक मज़ारा जागीरदारों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट देने की सज़ा पा रहा है, और सज़ा का तरीक़ा ये है कि एक और कट्टा मज़ार जो जागीरदार साहब का मंजूर नज़र है, ख़ुसूसी किस्म के चमड़े का जूता जो तेल में भिगोया गया है, तड़ाक तड़ाक मुनहरिफ की नंगी पीठ पर बरसा रहा है। जहाँ जहाँ ये ख़ुसूसी जूता पड़ता है, जिल्द का एक टुकड़ा अपने साथ नोच लाता है। हाज़रीन खामोश बैठे ये इबरतनाक मंज़र देखते रहते हैं, और मालिक मुग़ल स्टाइल हुक्के के कश लगाता रहता है, हत्ता के बेजान जूती के अपने तलवे से खून रिसने लगता है। तस्वीर में हट्टे कट्टे मज़ारे ने एक और ज़र्ब लगाने के लिए जूता हवा में लहरा रखा है, और इसके तलवे से हमदर्दी के आंसुओं की तरह खून रिस रहा है। कैनवस नंबर 7। ये तस्वीर पाक बहारत जंग के एक मंज़र पर मुश्तमिल है। मंज़र ये है कि मुतहारिब फ़ौजों के दरमियान गैर जानिबदार इलाक़े में एक गांव है। दोनों तरफ से तोपों के गोले इस गांव के ऊपर से गूंजते गुज़र जाते हैं। एक गोला टारगेट पर पहुंचने के बजाय इस गांव के पास गिरकर फट जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन गाय का एक बछड़ा सहन में खूंटे के साथ बंधा रह जाता है। जब गोले फिर गांव के ऊपर से होते हुए अपने अपने हदफ की तरफ परवास करते हैं, तो ये मासूम सा बछड़ा दहशत से कांप जाता है और खूंटा तुड़वा कर भागने की कोशिश करता है। गोली की हर गूंज के साथ वो रस्सा तुड़वाने के लिए खूंटे के गिर्द तेज़ तेज़ चक्कर लगाता है, भागने की हर तरह कोशिश करता है। इसके गले पर रस्सा तंग होता जाता है, हत्ता कि वो इस फंदे में सांस बंद होने से गिर पड़ता है और दम तोड़ देता है। इधर इसी दिन सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है। कैनवस नंबर 8। एक इज्तिमाई कब्र का मंज़र है, जिस पर बिल्डोज़र से ताज़ा ताज़ा मिट्टी डाली गई है। इसी रात तेज़ बारिश होने की वजह से ये मट्टी बैठ गई है, और कब्र की कुछ मट्टी में शगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से लाशों की बदबू कुत्तों को अपनी तरफ खींचने लगती है। कुत्तों ने सिर्फ 2-4 पाँव मारे तो किसी के मुंह में कमीज़ की आस्तीन आ गई, किसी के हिस्से पाँव का अंगूठा आ गया।
یا چوڑیوں والی کلائی اور مہندی لگا زنانہ ہاتھ آ گیا۔ کتے یہ ہاتھ بھنبوڑنے اور کاٹ کھانے کے بجائے چھوڑ دیا اور منہ پھیر کر چل دیا۔ پتہ نہیں لاشیں کھا کھا کر اس کا پیٹ بھر گیا تھا یا وہ مہندی لگا ہاتھ دیکھ کر شرما گیا تھا، حالانکہ وہ کتا ہی تھا۔ کینوس نمبر 9۔ یہ کینوس اس دور کے جشن آزادی کی عکاسی کرتا ہے جب ملک میں ہر طرف ترقی اور خوشحالی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، خوشیوں کے ترانے گائے جا رہے تھے۔ 14 اگست کو سارے ملک میں قومی پرچم لہرائے گئے تھے اور رات کو جگہ جگہ چراغاں کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک اپاہج کوڑھی نے بھی جشن آزادی منایا۔ گھر والے بند دکانوں کے تھڑے پر اسے ایک ریہڑی پر بٹھا گئے تھے۔ اس کے سامنے 2 اونچی اونچی موم بتی جل رہی تھی اور ساتھ ریہڑی کے کنارے پر کاغذ کا چھوٹا سا ہلالی پرچم تنکے کے سہارے کھڑا تھا۔ جشن آزادی کی رونق دیکھنے والے لوگ اس کے پاس سے خوش خوش گزر جاتے، غبارے اڑتے، آئس کریم کھاتے، کاروں میں لگے ہوئے کیسٹ سے قومی گانے سنتے۔ کوڑھی اپنے موم اور اپنے جھنڈے کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ باقی تصویریں وہ تھیں جو وہ وقتاً فوقتاً بناتا رہا تھا، اب اس نے انہیں حسب ضرورت ختم کیا تھا۔ یہ تصویریں مختلف مناظر کی عکاسی کرتی تھیں، مثلاً میکلوڈ روڈ پر فرنیچر سے لدا ریہڑا دھکیلنے والا مزدور، سواریوں کے بوجھ سے گر کر مرنے والے تانگے کا گھوڑا، نئی بستی کے باسی، کچی اینٹیں ڈالنے والے کنبے، جھگی کے سامنے بیٹھ کر نشہ کرنے والا بھنگی، خانہ بدوشوں کی زندگی کے عکس۔ 3 تصویریں وہ بھی تھیں جو اس نے پاشا صاحب کے لیے شروع کی تھیں لیکن انہیں پسند نہیں آئی تھیں۔ جب یہ 30 تصویریں تیار ہو گئیں تو فطرت نے چاہا کہ ان کی نمائش کی جائے۔ اس کے اپنے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک شایان شان تقریب کا اہتمام کر سکے۔ اس نے آرٹ کونسل، آرٹ گیلری اور کلچرل سینٹر، نیشنل سینٹر، ایجوکیشن کلب اور ادارہ فروغ مصوری سے رابطہ قائم کیا، لیکن کسی نے اس کی نمائش کرنے کی حامی نہ بھری۔ 1-2 آدمیوں نے کچھ دلچسپی ظاہر کی لیکن تصویریں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ فطرت مایوس نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ اگر وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنی مرضی کے چند کینوس بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کی نمائش کا بھی اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کب، کہاں، کس کے ذریعے، اس کا اسے علم نہ تھا، لیکن اللہ پر اس کا یقین کامل تھا۔ فطرت نے یہ تصویریں دسمبر میں مکمل کر لیں۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کی نمائش کا اہتمام اس کی 33ویں سالگرہ پر ہو جائے جو جنوری میں تھی، لیکن کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ جنوری کے آخری یا فروری کے
ابتدا کی بات ہے کہ اسلام آباد یونیورسٹی نے ایک آل پاکستان مشاعرے کا اہتمام کیا